ان تینوں کو استعمال کرنے سے ہم اپنے جو ظاہری بیماریاں ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کس پر؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پر۔ یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت احسن طریقے سے بنایا۔ اب اس کو اگر احسن طریقے سے بنایا تو اس میں کیا ایسی خاص بات ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا جو امانت انسان کے پاس ہے، جس کی بنا پہ وہ احسن طریقے سے بنایا گیا ہے، تو کیا اس کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے یا نہیں؟ اس کا روحانیت سے کیا تعلق ہے؟ روحانیت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو انسان بیسیکلی کیا ہے؟ گوشت، پوست، ہڈیاں، خون، بس، کہ یہی انسان ہے۔ انسان اگر دوسرے مخلوقات سے افضل ہے، اشرف ہے، جسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس چیز پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ ابھی روحانیت کو تو آپ ایک طرف رکھیں، پہلے میں فزیکل باڈی کے بارے میں آپ کو بتا دوں، پھر میں اس کی طرف مختصر بیان کر کے اپنے اس کو میں مختصر کرتا ہوں کہ فزیکلی باڈی کے اندر یہی ہمارے جو 3 اعضاء ہیں، یہی ہمارے اندر اہمیت کے حامل ہیں، باقی سارے انہی کے ماتحت ہیں۔ اب جیسے دماغ ہے، اب دماغ کا کام کیا ہے؟ دماغ کا ایک پورا سسٹم ہے کہ جس میں ایک پروگرامنگ موجود ہے، کہ جس میں ہمارے نیورونز کنیکشن بنتے ہیں، کہ جس میں نیورون کنیکشن بننے کے بعد ہمارے اندر کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں، اور وہی کیمیکل ریلیز ہونے کے بعد ہمارے باڈی کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ پورا ایک نیچرلی طریقے سے چل رہا ہے، یہ تو ایک فزیکلی ہے۔ اب روحانیت کے اوپر اگر ہم آتے ہیں نا، تو انسان کے اندر وہ کچھ موجود ہے جو پوری کائنات میں ہے۔ لیکن دیکھیں، جو ایک قیمتی چیز ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس، مثال میں اس کو ایسے سمجھاتا ہوں، جیسے آپ کے پاس ایک نہایت ہی قیمتی چیز ہے، آپ کیا کرتے ہو؟ اس کی حفاظت کرتے ہو، اس کی حفاظت کے لیے آپ پروٹوکول رکھتے ہو، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں ڈر ہوتا ہے کہ چوری نہ ہو جائے، چھین نہ جائے، یا کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی قیمتی چیز اگر ہو۔ اور انسان اسی طریقے سے ایک قیمتی چیز ہے، اور اس کا جو دشمن ہے نا، وہ آپ کے اندر ہی موجود آپ کا نفس ہے، اور آپ کا جو دوست ہے وہ آپ ہی کے قلب میں موجود رحمان کی صفت ہے، جو رب کہتا ہے کہ میں انسان کے دل میں موجود ہوں۔ اللہ کا گھر کہا گیا ہے دل کو، یعنی ہمارے اندر رحمان بھی ہے اور شیطان بھی ہے، کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، اور جو شخص غلبہ پا لیتا ہے اپنے نفوس پر، اپنے نفس پر، تو وہ غالب آ جاتا ہے کس پر؟ اپنی تمام تر کیفیات پر۔ اگر آپ دنیا کے کسی بھی مذاہب کو دیکھتے ہیں، آپ عملیات کو دیکھتے ہیں، آپ روحانیت کو دیکھتے ہیں، دنیا کے کسی بھی مذہب کو دیکھتے ہیں، کسی بھی دین کو آپ دیکھتے ہیں، تو ان تمام کے تمام میں ایک بات سملر یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام نفس کشی کرواتے ہیں۔ یعنی کہ تزکیہ نفس ہر مذہب میں اس کا کانسیپٹ موجود ہے۔ اب ہندو ریاضت کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، یہودی ریاضت کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، عیسائی ریاضت کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، مسلم ریاضت کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، دوسرے لوگ کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ کوئی رحمان سے کنیکشن جوڑتا ہے
تو کوئی شیطان سے کنیکشن جوڑتا ہے، اور جو رحمان سے کنیکشن جوڑتا ہے اس کے طریقہ کار بالکل سملر سادے ہیں اہدینا الصراط المستقیم کا۔ جو رحمان سے کنیکشن جوڑتا ہے وہ اہدینا الصراط المستقیم کا رستہ ہے، اور وہ رستہ جس پہ کہا گیا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں جو ان کا رستہ ہے۔ یہ سیدھا سیدھا رستہ رحمان کا ہے، اور شیطان کا رستہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اچھا، سیدھا رستہ شیطان کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ رستہ ایک ہی ہے، سیدھا رستہ ہے اور دونوں اس پہ چل رہے ہیں، لیکن ایک رستہ وہ ہو جاتا ہے جو بائیں ہاتھ والوں کا ہو جاتا ہے، ایک رستہ وہ ہوتا ہے جو دائیں ہاتھ والوں کا ہوتا ہے۔ بائیں ہاتھ والوں کا جو ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ گمراہی کا، کفر کا، شیاطین کا۔ اور جو سیدھے ہاتھ پہ چلنے والوں کا رستہ ہوتا ہے وہ سیدھا تو ہوتا ہے لیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ مل جاتا ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ رستہ کہ جو انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے۔ اگر سیدھا رستہ ہوتا تو انعام یافتہ لوگوں کا رستہ کوئی الگ ہے کیا اس سے؟ وہ ہے تو رستہ وہی، لیکن اس رستے میں جو کامیاب ہوئے ہیں، اس رستے میں جن کو انعامات سے نوازا گیا ہے، اس رستے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم اس رستے کے لیے دعا نہ کریں تو آگے جا کے ہو سکتا ہے ہم گمراہ ہو جائیں۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت احسن طریقے سے بنایا۔ اب آتے ہیں اس کے نیکسٹ آیت پہ، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور ہم نے پھر اسے پھینک دیا بد سے بدتر حالت میں۔ اچھا، اب اس کے دو معنی نکلتے ہیں اسفل سافلین کے۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ ہم نے اسے نیچے سے نیچے کی طرف پھیر دیا، یعنی اسفل سافلین، نیچے سے نیچے کی طرف۔ اب جیسے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے جب شروع کی تاریخیں ہوتی ہیں تو چاند بڑھنے شروع ہوتا ہے، اب جب بڑھتا ہے تو یہ عروج پہ جاتا ہے، اور جب 15 تاریخ ہو جاتی ہے اس کے بعد چاند گھٹنے لگتا ہے، پھر یہ نیچے کی طرف آنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی جو عمر ہے کہ جب وہ بچپن سے بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اپنی جوانی کے عروج تک پہنچتا ہے، شباب تک پہنچتا ہے، یعنی کہ اس کا تعلق اسلامی تاریخوں میں مثال ایسے کہ 1 تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک ہوا، یہ اس کا عروج ہوا، کس کا؟ انسان کی جوانی کا۔ اس کے بعد پھر وہ نیچے کی طرف آنے شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ جو ذکر ہے ثم رددناہ اسفل سافلین کا، وہ انسان کی اسی عمر کا ہے کہ جوانی عروج پہ پہنچی، پھر وہ بڑھاپے کی طرف آنے شروع ہو گیا، اب وہ پھر اسی جانب آئے گا نیچے کی طرف، یعنی کہ اور نیچے سے نیچے کی حالت میں آ گیا، یعنی کہ بوڑھا ہونے لگا، اس کے آدھا جواب دینے لگے، کمزور ہو گیا، لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ ہر نچلی چیز کمزور ہے، لاغر ہے، دکھنے میں چاہے وہ کتنی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہے دراصل حقیقت میں کمزور۔ اور جو اونچائی کی طرف ہے، جو بلندی کی طرف پرواز کرتی ہے، وہ اپنے شباب کے ساتھ کرتی ہے، اور جب نیچے کی طرف سفر کرتی ہے تو وہ لاغر ہونے کی صورت میں، کمزور ہونے کی صورت میں کرتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہ انسان کو بنایا بہتر طریقے سے، خوب احسن طریقے سے، اور ہم نے اسے پھینک دیا نیچے کی نیچے حالت میں۔ اب اس حالت کو مینٹین اور کنٹرول کون رکھتا ہے کہ اگر انسان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے بعد اس کے آگے کی آیت میں ذکر ہے، کیا کہتا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، یعنی کہ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی کہ جنہوں نے اس رستے کو سمجھا اور اس رستے پر شامل ہوئے جو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ تھا، جب وہ ان کے ساتھ جڑے، یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے، اچھے کام کیے، تو ان کے لیے بڑا اجر ہے، دگنا اجر ہے ان کے لیے۔ اب دگنا اجر کیا ہوگا؟ اب سمجھنے والی بات ہے، الا الذین آمنوا، کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے، کہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کے لیے، ان کے لیے اچھا اجر ہوگا۔ اب اچھا اجر کیا ہوگا؟ اب جس مقصد کے لیے آپ اپنی زندگی بسر کرتے ہو، اس میں آپ کو اس کا صلہ دگنا ملے گا۔ اب انسان مثال کے طور پہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اب وہ بڑھاپے سے جوانی کی طرف لوٹے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سورہ 3 کی تلاوت کرنا چاہیے، سورہ 3 اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور سورہ 3 چلو پڑھتا ہے وہ، لیکن کس طرح پڑھنا چاہیے اس کو؟ اچھے کام کیا کرنے چاہیے اس کو؟
کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ اب یہ تو ہو گیا ہمارا روحانی پہلو۔ جسمانی پہلو ہمارا کیا ہے کہ ہم اگر ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ 3 میں قسم کھائی ہے، تو اس کا صلہ بھی ہمیں یہ ملے گا کہ ہماری عمر بڑھ جائے گی، ہمیں ہمارا اجر مل رہا ہے۔ اب الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس مقصد کے لیے ہم انجیر کا استعمال کر رہے ہیں، زیتون کا استعمال کر رہے ہیں، اور سنا مکی کا استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے جسم میں فائدہ ہوگا، اس کا اجر ہمیں ہمارا رب دے گا جس نے ہمیں قرآن میں فرمایا ہے۔ اچھے کام کرو گے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا، نیک کام کرو گے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ میں بھی ان تینوں کے طریقے کار سمجھاؤں گا آپ کو کہ کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، کہ جیسے ہم بڑھاپے سے جوانی کی طرف کا سفر کرنا شروع کریں گے، آپ کے کمر کا درد، پیروں کا درد، جسم کا درد، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، ہارٹ کا مرض، جگر کا مرض، گردے کا مرض، پھیپھڑے کا مرض، پتا، تلی، جو کچھ آپ کے جسم کے اندر موجود ہے نا، آپ اس کو ریسائیکل کر سکتے ہو۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے ان تینوں چیزوں کے ذریعے کہ جیسے ہم نے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور اس کو پہن کے ہم نے میلا اور گندا کر دیا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ان کپڑوں کو اتاریں گے اور اس کو دھوئیں گے اور بالکل 0 میٹر ہو جائیں گے، صاف ستھرے ہو جائیں گے، پھر ہم کپڑوں کو پہن لیں گے۔ اسی طرح ہم ان 3 چیزوں کے ذریعے، 3 اجزاؤں کے ذریعے اپنے اندر ہونے والی بیماریوں کو ایسے دھو دیں گے جیسے ہم کپڑے دھو دیتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ میڈیکل بھی کہہ رہی ہے اور قرآن بھی کہہ رہا ہے، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے نا۔ کیا آپ نے کبھی سورہ 3 کو اس پہلو سے سوچا؟ کیا کبھی آپ نے سورہ 3 کو اس پہلو سے غور و فکر کیا کہ انسان کی تخلیق میں ہی قسم کیوں کھائی؟ اور قسم اس لیے کھائی کہ اس کا تعلق انسان سے ہے، انسان کی عمر سے بھی ہے، انسان کی صحت سے بھی ہے، انسان کی بیماری سے بھی ہے، انسان کے نیچے سے نیچے پھیر دینے سے بھی ہے، اور بلند سے بلند بالا پہ بھی ہے۔ اب چاہو تو آپ اپنے اونچے مقام پر رہو، یعنی سدا ایک جیسے رہو، اور جب نیچے کے نیچے پھیر دیا جائے تو واپس جب لوٹاؤ گے تو اسی کے ذریعے مدد لوگے نا اللہ سے۔ اس نے سب کچھ تمہیں بتا دیا لیکن تمہاری نظروں سے یہ راز اوجھل تھا۔ اب آگے کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، یعنی تو اے آدم ذات، پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ یعنی کہ تو مانتا کیوں نہیں ہے، کیوں جھٹلاتا ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، یعنی کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہاں پہ اب اللہ سوال کر رہا ہے، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا تیرا رب سب حاکموں سے بہتر حاکم نہیں ہے؟ تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سورہ 3 پڑھا کرو، جب تم سورہ 3 پڑھا کرو، تو جب تم آخری آیت پڑھا کرو الیس اللہ بأحکم الحاکمین، تو تم یوں کہا کرو۔ کیا کہا کرو؟ آپ نے فرمایا یوں کہا کرو کہ بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاہِدِينَ، یعنی کیوں نہیں، یقیناً ہے، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں، یعنی بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاہِدِينَ، کیوں نہیں، یقیناً، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں کہ میرا رب سب سے بہتر حاکم ہے۔ اپنے حکم فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم سورہ 3 پڑھا کرو تو تم آخری آیت پر یہ کہا کرو، لیکن یہ اس وقت فرمایا گیا ہے کہ جب تم سورہ 3 پڑھا کرو۔ اب جیسے مثال کے طور پہ میں اس کا عمل کرتا ہوں، اب میں اس کا عمل پڑھ رہا ہوں، میں نے 40 بار پڑھی، آخر میں نے یہ کہہ دیا، لیکن نماز کی حالت میں نہیں کہیں گے، ہم نماز کی حالت میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں اس میں نہیں کہیں گے، لیکن ہم اس کے بعد یا جب ہم نماز سے فراغت پا لیں گے، نماز مکمل کر لیں گے، اس کے بعد ہم نبی کی یہ سنت ادا کر لیں گے، یا جب ہم اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کا وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس جب وظیفہ ہمارا مکمل ہوتا ہے تو آخری آیت کے بعد بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاہِدِينَ کہہ لیا کرو، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اب ایسا ہونے سے
تصدیق کس کی ہوئی؟ حضور کی۔ اور جس طریقے سے ہم اگر ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اس صورت کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا ہمارا فائدہ اس کا۔ یعنی کہ دنیا میں ہمارا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ بیماریوں سے ہمیں نجات ملے گی۔ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے میں سب سے بہترین اور زبردست صورت ہے یہ سورہ 3۔ یعنی کہ ایسی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ہے کہ جو سمجھ لیں کہ جس نے اپنا گھر کر لیا ہو، مرکز بنا لیا ہو، جز بنا لیا ہو، اس کو جسم کا حصہ بن گیا ہو۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں نا جو ختم نہیں ہوتی، جیسے شوگر۔ کہتے ہیں نا کہ شوگر کا علاج نہیں ہے کوئی، بس جب تک دوائیں کھاتے رہو گے